بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رتیا سے ہوئی ہے بہان، بھورا ہے ریما جان، سیدنا کا تہر بنا نہیں رتیا سے ہوئی ہے بہان، بھورا ہے ریما جان، سیدنا کا تہر بنا، رات دینا گھیرے دین کے دشمن، مدد کے لیے آؤ شاہ زمن، بنا تہر سورج لکان، چاندوا بتان، سیدنا کا تہر بنا نہیں رتیا سے ہوئی ہے بہان، بھورا ہے ریم جان، سیدنا کا تہر بنا۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، تیری رگوں میں ہے خون رواں چار یار کا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان ہے، بہت فضیلت والے ہیں۔ مولائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلصین کے بھی امام ہیں، حضرت علی متقیوں کے بھی امام ہیں، حضرت علی پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں، حضرت علی تمام اولیاء اللہ کے امام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص کا حال یہ تھا، آپ کی نیت اس طرح خالص تھی کہ جب تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی سامنے لائی جاتی ہے تو ذہن کو حیرانی ہو جاتی ہے، فکر کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کتنا خلوص تھا حضرت علی کے اندر، اور کیوں نہ حضرت علی کے اندر خلوص ہو۔ حضرت مولائے کائنات کا نام ہی علی ہے۔ آج ساری دنیا میں کسی کا نام آپ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں، جس کے بھی نام کو آپ الٹ دیں تو اس کا نام الٹ جاتا ہے۔ آپ نے کسی کا نام رکھا ہے زید، آپ نے کہا زید وید، تو زید کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن وید کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ جملہ محمل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ آپ دنیا کی چیزوں کا نام لے لیں، آپ نے پانی کہا تو آدمی نے سمجھ لیا پانی وہ چیز ہے جو پینے کی چیز ہے، جس سے پیاس بجھتی ہے، لیکن آپ نے جب کہا کہ پانی وانی پی لیا جائے تو پانی سے تو پانی سمجھا جا رہا ہے، لیکن وانی سے کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ لفظ بولا تو گیا لیکن لفظ کا معنی بیکار ہو گیا۔ آپ نے کہا کھانا وانا، تو کھانا کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا لیکن وانا کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ محاورہ ہے، بول دیا جاتا ہے،
लोग अपने मुहावरे में ये लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। मुहावरे में एक लफ्ज सही बोला जाता है और दूसरा लफ्ज उलट करके बोल दिया जाता है, तो पहले लफ्ज का माना तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा लफ्ज जो उलट करके बोला जा रहा है उसका माना कुछ नहीं होता है, वो मुहम्मल लफ्ज है, वो बेकार है। यूं ही मुहावरे के तौर पर बोल दिया गया है, लेकिन मौलाए कायनात हजरत अली का नाम इतना अच्छा नाम है, हजरत अली का नाम इतना प्यारा नाम है, हजरत अली का नाम इतना अजीम नाम है, हजरत अली का नाम इतना बेहतरीन नाम है, हजरत अली का नाम ऐसा अजमत वाला नाम है, हजरत अली का नाम इतना बरौनक नाम है, हजरत अली का नाम इतना ज़िया वाला नाम है, हजरत अली का नाम इतना बेहतरीन नाम है कि जब हजरत अली का नाम लो और मुहावरे में उलटो तो कहोगे अली वली। अली कह रहे हो तो भी माना बन रहा है, और लफ्ज उलट रहे हो तो वली कह रहे हो तो भी माना बन रहा है। वो हजरत मौलाए कायनात हैं, जिसके नाम को उलट करके बोला जाए तो नाम का माना बेकार नहीं होता, अली का काम भी बेकार नहीं है, हजरत अली की तहरीक भी बेकार नहीं है, हजरत अली की तलवीर भी बेकार नहीं है, हजरत अली का मिशन भी बेकार नहीं है, हजरत अली का ज़ाब्ता और वसूल भी बेकार नहीं है। मौलाए कायनात ने वसूल और ज़ाब्ता क्या मुरत्तब फरमाया है, सिर्फ एक वसूल और एक ज़ाब्ता। आप देखते चलिए हजरत अली ने खुलूस का पैगाम किस तरह से दिया है, हजरत अली ने नियत की सफाई किस तरह से पेश की है। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने नबी कौनैन की यह हदीस पाक है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो उस अमल का सवाब आपको मिलेगा, और अगर नियत सही नहीं है, रिया का मामला है, तो प्यारे रिया के मामले से, दिखावे के मामले से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। अब आप बात आ गई है तो मैं अर्ज करता चलूं और आप अपने ज़हन फिक्र को साफ करते हुए चलें। आज कुछ लोग कुछ दिखावे के काम किया जाते हैं ताकि मेरी बड़ाई हो, ताकि समाज में मैं बहुत बड़ा समझा जाऊं। ये हमारे और आपके ज़हन फिक्र में बात आती है, खुलूस नहीं पैदा हो पाता है। लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुलूस मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अली का मुकाबला एक इस्लामी दुश्मन से हुआ। उसने कहा, अली मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। आपकी तलवार का जौहर तो मैदान में देखा गया है, आपका दांव पेश तो जंग करने का मैदान में मुलाहिजा किया गया है, लेकिन ए अली मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। आप हमको कुश्ती में शिकस्त दे दें, मैं देखना चाहता हूं। मौलाए कायनात ने मंजूर फरमा लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुश्ती होती है। आप जरा मुलाहिजा फरमाओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुश्ती जैसे हुई, मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दुश्मन इस्लाम को जमीन पर पटक दिया, और जमीन पर पटकने के बाद कहा, अब मैं तेरे साथ वो सुलूक करूंगा जो जंग में किया जाता है। खंजर निकाला और खंजर हजरत अली उसके सीने पर भोंकना चाहते हैं कि तब तक उसने हजरत अली के ऊपर थूक दिया। थूकना था, हजरत मौलाए कायनात ने खंजर को उधर रख दिया, उठ करके खड़े हो गए। वो दुश्मन इस्लाम खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है, अली आपने कहा क्या बात है? कहा, आपके ऊपर मैंने थूक दिया, आप खंजर निकाल चुके थे, आपने मुझको जमीन पर पटक दिया था, अब तो आपका तैश और बढ़ जाना चाहिए, आपका गुस्सा तो और बढ़ जाना चाहिए। अगर पहले आपने नियत की थी कि खंजर भोंक करके इसको मैं मारूंगा, तो जब मैंने आपके ऊपर थूक दिया है तो आपकी नियत तो और सख्त हो जानी चाहिए कि अब मैं इसको और तरह तरह की सजा दे करके मारूंगा। आप उठ करके खड़े क्यों हो गए? आपने मुझको छोड़ क्यों दिया? तो जवाब हजरत अली का सुनो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए फला सुन, जब मैंने तुझको पहले जमीन पर पटका था तो मैं तुझको दुश्मन इस्लाम समझ करके पटका था। जब मैं तुझे मारने जा रहा था तो ये नियत मेरी थी, तू इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। लेकिन जैसे तूने मेरे ऊपर थूक दिया तो मुझे तैश आया। अब उस गुस्सा में अगर मैं तुझे मार देता तो ये मेरे नफ्स का दखल होता, मुझे कोई सवाब ना मिलता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। उसने कहा, अली हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। हजरत अली ने उसको कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी नियत सही थी इस्लाम फैल रहा था, जब हमारे अंदर खुलूस था तो इस्लाम फैल रहा था, जब हमारे नियत के अंदर पाकीज़ा माहौल पाया जा रहा था तो इस्लाम फैल रहा था। सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आप जरा अपने नियत की सफाई तो मुलाहजा फरमाते चलिए और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुलूस और नियत को मुलाहजा फरमाइए। वो हजरत अली हैं। हजरत अली को कहां कहां देखोगे, कितना खुलूस है हजरत अली के अंदर, कितनी अच्छी नियत है हजरत अली के अंदर। नफ्स का दखल ना आने पाए, नफ्स पर इतना कंट्रोल है। क्या हमारा और आपका मिजाज ऐसा है कि अगर ऐसी बात आ जाए तो हम अपने दुश्मन को इस तरह से खुलूस और मोहब्बत पेश कर दिया करें? नहीं, बल्कि हमारा हाल तो यह है
کہ ہم اپنے نفس کی دشمنی کا بدلہ بظاہر اچھائیوں کو پیش کر کے لوگوں سے لیا کرتے ہیں. اپنی زبان میں آپ سمجھو کہ ہم پہلے کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں, اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. نیت ہے بدلہ لینے کی, ظاہری طور پر دوست بنایا جا رہا ہے, دیکھو خلوص نہیں ہے تو یہ دوستی ایک دن پھر دشمنی میں بدل جاتی ہے. لیکن اگر پیارے نیت میں خلوص پیدا ہو جائے تو آپ اس کا اثر ملاحظہ فرمائیے. یہ نیت کا خلوص, نیت کی صفائی ہے اور نفس پر کنٹرول ہے. جو حضرت علی نے اس کو کلمہ پڑھا لیا, خون بہنے سے رک گیا. نیت پاک و صاف ہو تو خون کا دھارا رک جاتا ہے. آؤ نیت کی بات آ گئی تو ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر 50 سال کے قریب افغانستان کے سرحد سے لے کر کے تبت کی وادی تک حکومت کی ہے, جن کا کوئی حفاظتی دستہ نہیں تھا اپنے طور پر کہ ان کی حفاظت کے لیے لشکر کے لوگ ساتھ میں چلتے رہیں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنگ پر جا رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ ایسے ایسے بہروپیے ہیں کہ عالمگیر سلطان آپ ان بہروپیوں کو نہیں پہچان پائیں گے. آپ نے کہا دیکھو میری نگاہ ایسی ہے کہ ایک بار میری نظر جس پر پڑ جاتی ہے میں اس کو پہچان لیتا ہوں. وہ کسی بھی حالت میں آئے میں پہچان لیتا ہوں. رات کی تاریکی میں آئے تو بھی میں اسے پہچان لیتا ہوں, دن کے اجالے میں آئے تو بھی میں پہچان لیتا ہوں. کسی نے کہہ دیا حضور ایک بہروپیہ ہے, وہ اپنا روپ بدلتا رہتا ہے, پہچاننا مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بلایا جائے بہروپیے کو. بہروپیہ بلایا گیا. آپ نے دیکھا, کہا میں اسے فقیرانہ لباس پہن کر کے اس نے پتہ لگایا کہ عالمگیر کس راستے سے لشکر اسلامی کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اپنے لشکر کو. جا کر کے ایک پہاڑی پر وہ بہروپیہ ایک چھوٹی سی کٹی بناتا ہے, اس جھوپڑے میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ اللہ کا نعرہ لگانے لگتا ہے. عرصہ گزر گیا, پورے علاقے میں مشہور ہو گئی کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے, اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, وہ نہ کسی سے ملتا ہے نہ کسی کو ملنے دیتا ہے, صرف وہ عبادت و ریاضت میں رہتا ہے, اس کی زبان پر ہر دم اللہ اللہ کا نعرہ رہتا ہے. عالمگیر اپنے لشکریوں کو لے کر کے ادھر سے گزر رہے تھے, انہیں بھی اطلاع ملی تو عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگوں سے بڑی محبت تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بزرگوں سے بڑا پیار تھا, وہ بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے, ان کی دعائیں لیا کرتے تھے. حالانکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد اعظم ہیں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے, اور اعلی حضرت کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ بھارت ہی کی سرزمین سے عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کو اکٹھا کیا تھا اور ایک کتاب لکھوائی تھی فقہ حنفی میں جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے. آج وہ کتاب ساری دنیا میں فقہ میں چل رہی ہے اور مستند ہے. سلطنت اسلامیہ بھی جہاں ہے وہاں پر بھی آج وہ فقہ کی کتاب رکھی رہتی ہے, اس سے انصاف کیا جاتا ہے, اس سے شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں. یہ ہمارے ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ عالمگیر نے اسی سرزمین پر رہ کر کے 500 علماء کی جماعت سے فتاوی عالمگیری کی ترتیب دلوائی ہے. اپنے وقت کے عالمگیر مجدد اعظم ہیں, ایسے ویسے نہیں ہیں. عالمگیر کو کشف بھی حاصل ہے. حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ چلے جا رہے ہیں, کسی نے کہہ دیا یہی ایک جھوپڑا پہاڑی کے بیچ میں پایا جا رہا ہے, ایک فقیر وہاں پر ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو زیارت کر لی جائے, دعا لے لی جائے. عالمگیر آگے بڑھے, اطلاع دی گئی فقیر کے جھوپڑے کے دروازے پر کسی نے کھڑے ہو کر کے کہا شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر آ رہے ہیں. تب تک آواز دیا فقیر نے یہاں کسی شہنشاہ کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک بے نوا فقیر ہوں, مجھے اپنے جھوپڑے میں پڑے رہنے دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا حضور فقیر تو آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. عالمگیر کی محبت اور بڑھ گئی, ان کا قدم اور آگے بڑھا. آگے بڑھ کر کے جھوپڑے پر کھڑے ہوئے دروازے پر آپ نے السلام علیکم کہا. فقیر نے سلام کا جواب دیا. فقیر نے وہیں سے ڈانٹا شہنشاہ یہاں کسی شہنشاہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ مجھ غریب فقیر کا جھوپڑا ہے, ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے دو. شہنشاہی تمہارے لیے زیب دیتی ہے, سلطانی تمہارے لیے زیب دیتی ہے, آپ جس کام پر جا رہے ہو جاؤ, ہمیں ہمارے کام پر چھوڑ دو. عالمگیر نے سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا فقیر ہے, واقعی اب اس کا چہرہ دیکھا جائے, اس کی زیارت کی جائے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ حجرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور داخل ہونے کے بعد جیسے چہرے پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ چہرہ بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے. یہ فقیر ہے اور ایسا اللہ کی عبادت میں موہ ہے کہ کسی سے کوئی علاقہ اس کو نہیں ہے, کسی سے کوئی تعلق اس کو نہیں ہے. عالمگیر نے سلام کرنے کے بعد اپنا تاج اتارا, اور تاج اتارنے کے بعد جیسے قدم پر رکھنا چاہا, فقیر نے تاج کو ہاتھ میں لے لیا, عالمگیر کا قدم چوما. عالمگیر چونک پڑے کہ فقیر میرا قدم چوم رہا ہے. اس فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا اے شہنشاہ ہندوستان, ہم نے آپ کو دھوکہ دے دیا, میں وہی بہروپیہ ہوں
हूँ, मुझको आपने कहा था मैं पहचान लूंगा, देखिए मेरा कारनामा, आप मुझे पहचान ना सके। आलमगीर सख्ते में पड़ गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बहरूपिया, आप जो इनाम तू तलब कर मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो तू मांग मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहरूपिया ने रोते हुए ताज तो आलमगीर को वापस किया और उसने कहा, ए सुल्तान, अब मेरे परवरदिगार की याद में मुझे रहने दो, मैंने फकीराना लिबास बना लिया तो रब ताला शहंशाह को मेरे कदम पर झुकाता है। अगर मेरे दिल में खुलूस पैदा हो जाए तो सारी खुदाई फकीर के कदमों में चली आएगी। इसलिए अब मैं रिया छोड़ करके मुखलिस इबादत करूंगा, मेरी नीयत साफ हो गई है। जरा नीयत की सफाई मुलाहिजा फरमाइए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सुबहानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की नियत आपने देख लिया, कितना खुलूस है मौलाए कायनात के अंदर। और एक बता दूं, हजरत अली की जरा दादो दहिश तो मुलाहिजा फरमाइए। हजरत अली कूफा में हैं। हजरत अली एक घोड़े पर सवार थे, आप जा रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, आप घोड़े से उतर पड़े। आपने एक आदमी को बुलाया और इरशाद फरमाया, मुझे पहचानते हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन में पहचानता हूं। कहा, तुम एक काम करो, मेरे घोड़े को देखा करो, मैं नमाज अदा करके आ रहा हूं। हजरत अली ने उसको घोड़ा देखने के लिए मुतय्यन कर दिया, नमाज पढ़ने के लिए चले गए। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मैं रास्ता में सोच रहा था कि अभी जब मैं वापस होऊंगा तो इसको 2 दिरहम दे दूंगा घोड़ा की उजरत देखने की। हजरत अली फरमाते मैं अपने दिल में यह सोच रहा था, यह नियत मैंने कर ली। अब जब हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए चले गए तो इधर जो घोड़ा देख रहा था, इसने क्या किया, इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन को तो मैं पहचानता हूं, लेकिन वो शायद मुझे नहीं पहचानते। घोड़े को लेकर के चला गया दूसरे तरफ, घोड़े की जीन को उतार लिया और उस घोड़े के जीन को 2 दिरहम में बेच दिया, घोड़ा छोड़ दिया, भाग गया। मौलाए कायनात तशरीफ लाए तो देखा कि अपनी जगह पर घोड़ा नहीं है। आप बढ़े आगे तो देखा कि एक जगह घोड़ा है और उसी के करीब में एक ताजिर के पास मेरे घोड़े की जीन है। मैंने उससे कहा, ये मेरे घोड़े की जीन है, तुम्हारे पास कैसे आई? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अभी अभी आया था एक आदमी, 2 दिरहम में ये घोड़े की जीन बेच करके गया। मैंने कहा, घोड़ा बेचोगे नहीं? तो उसने कहा, नहीं, घोड़ा नहीं बेचता हूं, सिर्फ जीन ले लो, मैं इस जीन को बदल देना चाहता हूं। तो मैंने इस जीन को 2 दिरहम में ले लिया है। वो घोड़ा लेकर के चला गया। हजरत अली फरमाते हैं, देखो वो घोड़ा मेरा है, ये जीन मेरी है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने रखवाली के लिए उसको कर दिया था, मेरा घोड़ा देखा कर मैं नमाज पढ़ करके आ रहा हूं। हाय अफसोस, उसको मिले वही 2 दिरहम। अगर वो सब्र किया होता तो वही 2 दिरहम अली के हाथ से पा जाता। अगर वो सब्र किया होता तो अली के घोड़े की रखवाली का सवाब उसे मिलता। अगर वो सब्र किया होता तो दयानतदारी का सवाब उसे मिलता। उसको उसके नफ्स ने हिलाक कर दिया। मिले उसको 2 ही दिरहम चोरी के रास्ते से मिले। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, ये प्यारो, रोजी मुकद्दर है, बंदा रोजी को हलाल रास्ते से ढूंढता है, वही रोजी हलाल रास्ते से आ रही है। और अगर रास्ता उसने हराम बदल दिया तो वही रोजी हराम रास्ते से आ रही है। इसलिए रोजी मुकद्दर है। हजरत अली का खुलूस देखो, आपकी नियत देखो, आपके अंदर कितना खुलूस था कि मैं इसको अभी उजरत आकर के वापस दे दूंगा। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हैं। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो शाम के गवर्नर हैं। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर किसने उनको बनाया था, कैसे वो बने थे? तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अमीर माविया को शाम का वाली बनाया था, शाम का गवर्नर सबसे पहले हजरत अबू बकर ने बनाया है। ए हजरत अमीर माविया को गाली देने वाले लोगों, सहाबा को गाली न दो, सहाबा को गाली देने से अपनी जबान को संभालो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली ना देना। आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से तुम जिसकी इक्तिदा पाओगे, करोगे, राह पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असहाबी कुल्लुहुम आदिलुन यादुलुन, मेरे जितने सहाबा हैं सबके सब आदिल हैं, सबके सब जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई है कि मेरे जितने असहाब हैं सबके सब आदिल हैं, मेरे असहाब को मेरे बाद गाली न देना। आप अगर तारीख का मुताला करते हैं तो कभी कुछ लोग तारीखों को पढ़ते पढ़ते तो ज्यादा जहन पर जोर लगाते हैं, तो वो कह देते हैं कि साहब ये तो सहाबा में भी बड़ा इख्तिलाफ हुआ, तलवारें चल गई, खून बहा, ऐसे कैसे? आप अपने जहन पर वहीं गिरफ्त कीजिए, पाबंदी लगाइए। आज मैं सुबह सुबह जब अखबार पढ़ने लगा
تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بمبئی میں ایسے بھی کچھ دجال ذہن کے پائے جا رہے ہیں جو علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ تقریریں ایسی نہیں ایسی کیجئے، اس طرح سے نہیں اس طرح سے کیجئے۔ حرام خور لوگ علماء کو مشورہ دے رہے ہو کہ تقریریں ایسی نہیں ایسی کیجئے، اختلافی مسائل مت لائیے، آپس میں اتفاق و اتحاد کی باتیں کیجئے۔ جب تک عقیدے میں سب لوگ متحد نہیں ہوں گے اتحاد پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نے رسول کی سیرت نہیں پڑھی ہے، اگر رسول اللہ کی سیرت تو نے پڑھ لیا ہوتا تو تو اس طرح سے اتفاق و اتحاد کی باتیں نہ کرتا کہ سب کو لے کر کے اتحاد کیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی تو اتحاد تم کیسے پیدا کر رہے ہو؟ اتحاد کے دائی تم کیسے بن رہے ہو؟ اس لیے تمہیں کہنا پڑے گا کہ جب تک عقیدے میں لوگ متحد نہیں ہوں گے اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیپروں میں چھاپ چھاپ کر کے مفکر بنتے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آؤ، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آؤ۔ دنیاوی معاملات میں تو اتحاد ہو ہی نہیں پا رہا ہے، دینی معاملات میں متحد کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جہنمیوں اور جنتیوں کا اتفاق ہوگا؟ آپ خود اپنے ذہن سے فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ، اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے عقیدے کا اختلاف کر کے آپ ذرا غور کریے کہ جہنمی اور جنتی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، تیل اور پانی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، تاریکی اور روشنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت تمہیں ہے کہ پہلے عقیدے میں متحد کرو، اور اپنے بھائی جب عقیدے میں متحد ہو جائیں گے تو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور فطرتیں آزاد ہوں، فطرتیں پھر ساتھ ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم بن جائے کوئی۔ میرے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر پہلے بنایا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عمر نے بھی حضرت امیر معاویہ کو شام کی گورنری پر بحال رکھا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو بھی حضرت امیر معاویہ ہی شام کے گورنر ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ شروع کیا، علی بن ابی طالب عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد میں حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے پتہ لگانے میں صحیح حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پتہ نہیں چل پا رہا ہے، قصاص لینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر کشی کر دی، حضرت امیر معاویہ نے چڑھائی کر دی کہ علی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، اگر خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے ہو تو پھر عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لو، قصاص لو۔ حضرت امیر معاویہ بھی اپنے موقف پر صحیح ہیں اور حضرت علی بھی اپنے موقف پر صحیح ہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، اور اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقیہ مجتہد جب کسی مسئلے میں خلوص نیت سے اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کے بعد نتیجے پر پہنچنا چاہ کر کے عمل کرتا ہے، اگر وہ حقیقت تک پہنچ گیا تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے اجتہاد سے حقیقت تک نہیں پہنچا، حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہوئی تو بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے، لیکن اجتہاد کرنے میں خلوص شرط ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ حضرت علی جن کے اوپر ایک اسلام دشمن نے تھوک دیا تھا اور انہوں نے اپنے خنجر کو سمیٹ لیا تھا، دوسری طرف رکھ دیا تھا، اپنے ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، کیا حضرت علی اپنی تلوار مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اٹھائیں گے؟ کیا حضرت علی اپنی تلوار سے یہ نیت رکھیں گے کہ میں اپنی حکومت بنانے کے لیے معاذ اللہ مسلمانوں کو قتل کروں؟ اب آؤ ذرا دیکھو، حضرت امیر معاویہ کا بھی خلوص ملاحظہ کر لو۔ حضرت امیر معاویہ کا کتنا خلوص ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے اندر اتنا خلوص ہے کہ کسی نے سوال کر دیا تھا، معاویہ یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ علی بڑے ہیں، فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنو، آپ فرماتے ہیں کہ علی جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتے ہیں اس گھوڑے کے ٹانپ کے نیچے کی جو دھول اڑ رہی ہے معاویہ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ خلوص تو ذرا ملاحظہ فرمائیے، خلوص کی بات بتاؤں حضرت امیر معاویہ کی، حضرت امیر معاویہ کے خلوص کا حال یہ تھا، اللہ اکبر،
کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن سے جنگ کی نوبت آئی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جو جنگ کی تھی صفین کے میدان میں، اس میں دونوں طرف سے 90,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے صحابہ ہیں. اتنی سخت جنگ ہوئی تھی، اجتہاد میں اس طرح سے سخت اختلاف ہوا تھا. تو اجتہاد میں تو اتنی تلواریں چلی، اور اگر آج اجتہاد میں غلطیاں ہو جا رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا لوگ لڑائی کروا رہے ہیں، یہ مولانا لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، حرام خور کہیں کے. پتا کچھ نہیں ہے، مولانا لوگ لڑائی کرواتے ہیں. ہاں حضرات دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو دونوں طرف سے 90,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اگر حسن ابن علی سے بھی میری جنگ ہوتی ہے تو حفاظ کرام نہیں رہ جائیں گے، صحابہ نہیں رہ جائیں گے، وہ لوگ جن پر ہمیں ناز ہے تقوی اور طہارت میں، وہ لوگ نہیں رہ جائیں گے. حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ حضرت امام حسن کے پاس بھیجا. حسن ابن علی کے پاس یہ سادہ کاغذ لے جاؤ، جتنی شرطیں وہ رکھ دیں سب مجھے منظور ہے. حضرت امیر معاویہ کا خلوص دیکھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں. حضرت امیر معاویہ کا خلوص ملاحظہ کرو. جب حضرت علی سے اختلاف ہوا اور آپسی اختلاف کا علم روم کے شہنشاہ ہرقل اعظم کو ہوا، ہرقل بادشاہ نے جب سنا کہ معاویہ ابن سفیان اور علی ابن ابی طالب ان دونوں میں اختلاف ہوا ہے، مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو گئی ہیں اور آپس میں خون ریزی ہو رہی ہے، تو خفیہ قاصد معاویہ ابن سفیان کے پاس یعنی حضرت امیر معاویہ کے پاس ہرقل اعظم نے بھیجا. اس خفیہ قاصد سے کیا کہا؟ جاؤ یہ تحفے تحائف لے جاؤ اور امیر شام معاویہ کو دو، اور معاویہ سے کہہ دو کہ اگر انہیں لشکر کی ضرورت ہو تو ہم پوری طاقت کے ساتھ امیر معاویہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہرقل اعظم کا قاصد شام میں آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور جب حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصد پہنچا تحفے پیش کیا. آپ نے کہا کیسا تحفہ ہے؟ کہا ملک روم کے شہنشاہ ہرقل اعظم کا تحفہ ہے. کہا کیوں تحفہ بھیجا ہے اس نے، کس خوشی میں بھیجا ہے؟ کہا ہرقل اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سے اور علی سے اختلاف ہو گیا ہے، جنگ کی نوبت آ گئی ہے. ہرقل اعظم نے کہا ہے کہ ان تحفوں کو قبول کریں امیر، اور اگر لشکر کی ضرورت ہو تو امیر حکم دیں، ہم لشکر لے کر کے امیر کی امداد کے لیے آ رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا سننا تھا، آپ نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور کہا اگر قاصد کا قتل کرنا درست ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا. ان تحائف کو تو لے جا. پیر سے ٹھوکر مار دیا اور کہا ایسے تحائف کو میں جوتے سے اڑا رہا ہوں، مجھے ایسے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ہرقل سے کہہ دو یہ میرا علی کا اپنا اختلاف ہے، میں ہرقل پر اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، وہ ہماری طرف فوج کیا بھیجے گا. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حضرت امیر معاویہ نے لشکر کشی فرمائی تھی. وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کا خلوص ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم حضرت علامہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضرت امیر معاویہ کا خلوص ذرا ملاحظہ فرماؤ کہ ایک اختلاف پر حضرت علی کے مقابلے میں لشکر بھیجنا چاہتا ہے. امیر معاویہ نے کیسا سخت جواب دیا تھا. یہی حضرت امیر معاویہ ہیں. جب حضرت امیر معاویہ سرکار کے سامنے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کا دعا دیتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اللہ امیر معاویہ تمہیں ہادی بنائے، مہدی بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انصر، اللہ معاویہ تمہاری مدد فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی سلطنت میں فی بلاد امکنا ودقہ من العذاب، اللہ تم کو ملک عطا فرمائے اور تمہارے ملک میں تمکین تمہیں عطا فرمائے اور اللہ عذاب سے بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہو گئی؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. تو حضرت امیر معاویہ بھی سرکار کے چہیتے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں.
اللہ کے حبیب پر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو جو صحابہ لکھنے پر متعین تھے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں. اللہ کے رسول پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے حبیب پڑھ کر کے سنا رہے ہیں, امیر معاویہ اسے لکھ رہے ہیں, وہ کاتب وہی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو اسی لیے مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کی بہن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ. آپ قربان جاؤ حضرت امیر معاویہ کی شان کیسی ہے, حضرت امیر معاویہ عابد و زاہد کیسے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی, اتنا روئے کہ ان کے نام عمل میں 200 رکعت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. شیطان نے بیدار کر دیا سویرے سویرے. آپ نے پوچھا کون؟ کہا شیطان. کہا اتنے سویرے تجھے جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا معاویہ میں نے کل تمہیں تھوڑی سی تاخیر میں وسوسہ ڈال دیا تھا تو تم اتنا رب کے 200 رکعت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. شیطان نے بیدار کر دیا سویرے سویرے. آپ نے پوچھا کون؟ کہا شیطان. کہا اتنے سویرے تجھے جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا معاویہ میں نے کل تمہیں تھوڑی سی تاخیر میں وسوسہ ڈال دیا تھا تو تم اتنا رب کے بارگاہ میں روئے ہو کہ 200 رکعت نماز کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. آج میں نے پہلے تمہیں بیدار کر دیا ہے تاکہ امیر تم 2 ہی رکعت کا ثواب پاؤ. وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. عبادت و ریاضت میں ان کا رونا دیکھو, سلطنت میں ان کا خلوص دیکھو, تدبر میں ان کے تدبر کو دیکھو, سیاست میں ان کی سیاست کے دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا دیکھو. اللہ کے حبیب حضرت امیر معاویہ کو دعا دے رہے ہیں اور یہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں. نبی تو دعا دیں اور آپ امتی ہو کر کے حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں. میں اہل تشا سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا ذہن و فکر جو لگا رہے ہیں صحابہ کو گالیاں دینے میں وہ سوچیں کہ نبی حضرت معاویہ کو دعا دے رہے ہیں اور یہ امتی ہو کر کے گالی دے رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے حضرت علی کا معاملہ کیا ہے. حضرت علی کے وصال کا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے وصال کا جب وقت قریب ہوا تو آپ نے 3 وصیتیں کی. آپ نے فرمایا دیکھو جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے, میری روح نکل جائے تو میرے لیے تم کیا کرنا, میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہبند شریف ہے, اس میں مجھے کفن دے دینا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخن مبارک میرے پاس ہیں, اس کو میری زبان پر رکھ دینا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف میرے پاس ہیں, ان مبارک مقدس طیب و طاہر بالوں کو سرکار کے میری آنکھوں پر رکھ دینا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, سرکار کے ناخن پاک سے اتنی محبت ہے, سرکار کے بال شریف سے حضرت امیر معاویہ کو اتنی محبت ہے, سرکار جس تہبند شریف کو استعمال کر لیں حضرت امیر معاویہ اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا رہے ہیں. جو حسین نبی کے سینے پر کھیلے ہیں, جو حسین نبی کونین کی مقدس انگلی کو چوسے ہیں, جو حضرت امام حسین نبی کونین کے دوش مبارک پر سوار ہوئے ہیں, جو حسین نبی کونین کی مقدس زلفوں کو تھامے ہیں, جس حسین کے منہ میں نبی کونین نے اپنے لسان مقدس کو ڈال کر کے شیرینی عطا فرمائی ہے. حسین سے کیوں نہیں محبت ہے؟ صحابیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے. حضرت معاویہ نہ حسین کے دشمن ہیں اور نہ حضرت امام حسین معاویہ کے دشمن ہیں. اس فرق کو سمجھو, اس نسبت کو سمجھو. کہاں ہیں وہ لوگ جو نسبتوں کے تعلق سے کہہ دیا کرتے ہیں شرک ہے بدعت ہے, شرک ہے بدعت ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا, مجھے قبر میں رکھ دینا, اور ایسے ہی کیا گیا. حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں لڑائی ہوئی, بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی, جنگ صفین. مولا کائنات کے لشکری ہیں, حضرت امیر معاویہ کے لشکری ہیں, دونوں طرف سے صحابہ ہیں, دونوں طرف سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے ہیں, دونوں طرف سے سرکار کی مقدس سیرت کو دیکھنے والے ہیں, دونوں طرف سے اجتہاد کا معاملہ ہے, دونوں طرف سے نیت صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا ہو نہیں پا رہا ہے, شبہے کی بنیاد پر قتل کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے, اور حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ لگا کر کے جلد سے جلد قصاص لیا جائے, اور قصاص لینے کی جب صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ دستبردار ہو جائیں. یہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہے اور یہ حضرت علی کا معاملہ ہے. دونوں اپنے کارنامے میں مخلص ہیں. اللہ اکبر. جنگ ہوتی ہے, بڑی بھیانک جنگ ہوئی, اتنی بھیانک جنگ ہوئی کہ 90,000 مسلمان دونوں طرف سے شہید ہو گئے. حضرت علی کی فوج غالب آ گئی. جب حضرت علی کی فوج غالب آئی, حضرت امیر معاویہ نے فوراً نیزہ پر قرآن شریف کو بلند کروایا. قرآن کو اٹھاؤ. اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں. جیسے نیزہ پر قرآن کا بلند ہونا تھا کہ تلواریں سب کی نیچے ہو جاتی ہیں. آپس میں بیٹھک ہوئی, اس کو تو میں نے بہت بیان کیا ہے یار,
कि ये तफरका कैसे हुआ, क्या हुआ, अब उसी को बयान करूंगा तो आप कहेंगे कि सुबहानी साहब की कैसेट में ये तकरीर सुन चुका हूं, फिर वही दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं इजमालन आगे बढ़ रहा हूं। हजरत अमीर माविया और हजरत अली की फिर वो जंग बंद हुई, मगर उस जंग का नक्शा भी अजीब है हजरत। जब तारीख पढ़िए तो अजीब अजीब मामला पाया जाता है। उस जंग में हजरत अबू हुरैरा भी गए थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी हैं सरकार की हदीसों को बयान करने के लिए। बुखारी शरीफ में सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा 2000 हदीस हैं। वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा का हाल ये था कि जब खाने का टाइम होता था तो हजरत अमीर माविया के लश्कर की तरफ चले जाते, और जब जंग होने नमाज पढ़ने का वक्त होता तो हजरत अली के पीछे आकर पढ़ते, और जब जंग होने लगती तो ये अलग हो जाते थे, पहाड़ी के बगल में खड़े हो जाते थे। लोगों ने कहा अबू हुरैरा ये क्या बात है? तो कहा दस्तरखान माविया का अच्छा है, खाना वहां खा लेता हूं, नमाज अली की अच्छी है, नमाज यहां पढ़ लेता हूं, और दोनों है मुसलमान, जब जंग होती है तो मैं किसी तरफ नहीं रहूंगा, अलग खड़ा हो जाता हूं। अजीब अजीब नौइयत है। आप जरा मुलाहजा तो फरमाएं। इसलिए सहाबा के जो आपसी इख्तिलाफात हुए, हम मुसलमानों को इजाजत नहीं है कि उनके ताल्लुक से लबकुशाई करें, उनके ताल्लुक से कुछ सोचें नहीं, बल्कि हम ईमान रखें कि रब ने कुरान अजीम में फरमाया है अस्साबिकून अव्वलून, वो लोग पहले पहले ईमान वाले लाने वाले हैं, रसूल पर जान निछावर करने वाले हैं, वो जन्नती हैं, आपस में एक दूसरे के मोहिब हैं। रब उन लोगों के बारे में फरमाता है जो मेरे महबूब के असहाब हैं, वो सबके सब जन्नती हैं। मुतअद्दिद आयात करीमा असहाब के बारे में हैं। इसलिए हम मुसलमानों को जरूरत इस बात की है कि अगर उनके आपसी इज्तिहादात के इख्तिलाफात हुए हैं तो हम उनमें लबकुशाई न करें। एक सवाल हमारे ऊपर ठोक सकते हो कि सुबहानी साहब बड़े जोर शोर से दावा कर रहे हो, तो हजरत इमाम हुसैन और यजीद का भी तो आपसी इख्तिलाफ था, तो जैसे हजरत इमाम हुसैन की तारीफ की जा रही है ऐसे यजीद को भी कुछ ना कहो। ये सवाल आप हमारे ऊपर ठोक सकते हैं नहीं, बल्कि आपके घर में ये सवाल गूंज रहा है। आप यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो, और पूछ लो गैर मुकल्लिद मौलवियों से, अगर गलत साबित हो जाए तो आप जो सजा देना चाहें मेरे लिए ऐलान कर दें, मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा कायम कर दें, इज्जत हतक का दावा करो। पूछो गैर मुकल्लिद मौलवियों से कि यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। खुदा की कसम तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका जहनो फिक्र यजीदी जहन है कि इनका जहनो फिक्र हुसैनी जहन है। ये बात तो आ गई जो मैंने बता दिया, ताकि ये सवाल न ठोकें, ये सवाल न करें कि फिर इनके इख्तिलाफात जाती थे, इज्तिहाद के थे। जी नहीं, हजरत इमाम हुसैन की नियत तो सही है, इस्लाह उम्मत की नियत है, मगर यजीद के अंदर आमरीयत आ गई थी, यजीद के अंदर गुनाह करने का जोशो जज्बा पैदा हो गया था। इमाम हुसैन यजीद के गुनाह पर यजीद से लड़े हैं, और हजरत अमीर माविया और हजरत अली का इख्तिलाफ जो हुआ है वो गुनाह की बुनियाद पर नहीं हुआ है, बल्कि आपस में इज्तिहाद की बुनियाद पर हो रहा है। ये कह रहे हैं ऐसा किया जाए, और वो कह रहे हैं कि जब सही तायुन नहीं हो पा रहा है तो शुबहे में कत्ल करना जायज नहीं है। हजरत अली का ये फतवा है। दोनों तरफ से फतवा है और दोनों का सही मामला है, और यहां तो फतवा की बात है ही नहीं, यहां तो एक तरफ फतवा है तो दूसरी तरफ लकवा है, तो दोनों में इत्तेफाक और इत्तेहाद का मामला कहां है? अब आप जरा गौर फरमाएं। हजरत अली हजरत अमीर माविया में मसालहत हो गई। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर रहे, हजरत अमीर माविया को गवर्नरी का ओहदा रहा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। जब हजरत अली की शहादत हुई, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपका खलीफा मुंतखब किया गया। 6 महीना तक हजरत इमाम हसन खिलाफत के दावेदार रहे, खिलाफत की जिम्मेदारियों को संभालते रहे। लेकिन जब इख्तिलाफ बढ़ा और इख्तिलाफ बढ़ने की सूरत में मेरे आका का फरमान सामने आया, हजरत इमाम हसन के ताल्लुक से मेरे सरकार ने एक मर्तबा फरमाया था कि इस मेरे बच्चे के जरिया से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कराएगा, मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कराएगा। सरकार के अल्फाज को समझो, सरकार दोनों जमात को मुसलमान कह रहे हैं, तो मेरे आका जब दोनों जमात को मुसलमान कह रहे हैं तो एक जमात की तारीफ करना, दूसरी को गाली देना, ये कहां हमारे और आपके लिए दुरुस्त है। चुनांचे बातें आपस में हुई, हजरत इमाम हसन के मानने वाले तैयार हो गए
کہ ہم امیر شام سے جنگ کریں گے، آپ ہی خلیفہ رہیے۔ حضرت امام حسن نے انکار فرما دیا، نہیں۔ تب تک حضرت امیر معاویہ کا قاصد پہنچ گیا سادہ کاغذ لے کر کے اور کہا، یہ امیر شام امیر معاویہ کی طرف سے میں لے کر کے آیا ہوں، آپ اس پر جو شرطیں لکھ دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرطوں کو سادہ کاغذ پر لکھ کر کے بھیج دیا۔ اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں، آپ کے بعد خلافت مسلمانوں کا حق ہوگا، مسلمان جس کو چنیں گے خلیفہ وہ ہوگا، اگر مسلمان میرے بھائی حسین ابن علی کو چن لیں گے تو حسین ابن علی خلیفہ بنائے جائیں۔ یہ شرط بھی حضرت امام حسن نے لکھ کر کے امیر معاویہ کو دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے شرطوں پر دستخط کیا، شرط کی منظوری ہو گئی، حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے اور حضرت امام حسن نے دستبرداری کا معاملہ پیش کر دیا۔ اب ذرا غور فرماؤ، حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کی وسعت کس کس طرح سے ہوئی۔ پہلا دستہ حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر بھیجا۔ یہ لوگ بہت چیختے اور چلاتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا دستہ، پہلا لشکر اسلامی جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا مغفور لہو، وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں۔ صحیح ہے، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے صحیح فرمایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی تو اس میں شامل تھا۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لو اور یزید کی زندگی پڑھ لو۔ آپ ذرا غور فرمائیے، تاریخ اور مطالعے میں وسعت پیدا کر کے تاریخ کو توڑو مروڑو نہیں آر ایس ایس کی طرح، جیسے بھارت میں آر ایس ایس والے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہر دم ناچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے آپ تاریخ کو توڑو مروڑو نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جو لشکر اسلامی بھیجا تھا قسطنطنیہ کی طرف، وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے ہیں۔ یزید کی عمر 4 برس کی تھی اس وقت۔ اب کہاں معاملہ پایا جاتا ہے؟ اچھا فرض کر لو حضرت ان کی بات ہی مان لی جائے، ان کی بات ہی تسلیم کر لی جائے کہ جو پہلا لشکر اسلامی کا دستہ ہوگا سب بخشے بخشائے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا وہ بخش دیا جائے گا۔ تو کوئی کہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہوں، اب میں بخش دیا گیا، اب میں جا رہا ہوں چوری کروں گا، شراب پیوں گا، زنا کروں گا، تو آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ آپ ذرا مجھے بتائیے، رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ سلام پھیلاؤ تمہارے لیے جنت بخش دیے جاؤ گے۔ یہ پیشکش ہے آپ سلام رضا روزہ نماز پر چھوڑ دو، انٹرپرائزز کی۔ سرکار کا تو فرمان ہے کہ سلام پھیلاؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ آپ ذرا فتوے کی زبان میں ہم سے بات تو کیجئے۔ ایک آدمی رسول اللہ کی حدیث پاک پر عمل کر رہا ہے، نبی نے فرمایا کہ جس نے سلام کو پھیلایا وہ جنت میں جائے گا، تو آپ صرف سلام پھیلاتے رہیے، نماز چھوڑ دیجئے، حج چھوڑ دیجئے، زکات دینا چھوڑ دیجئے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ جب رسول اللہ نے سلام پھیلا دینے ہی پر بخشش کا پیغام دے دیا ہے تو اب ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آپ پھر وہی جملہ دہراؤ گے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہوں کی سزا بھی متعین ہے۔ جس رسول نے سلام کے پھیلانے پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے وہی نبی کونین سلام چھوڑ دینے پر بھی سزا کا تعین فرما رہے ہیں۔ جس رسول نے سلام پر جنت کی بشارت دے دی ہے وہی میرے آقا نماز کے ترک پر بھی عذاب الہی کا پیغام دے رہے ہیں، وعید اور عذاب کی بات بتا رہے ہیں۔ نماز چھوڑو گے تو تمہیں اتنا عذاب ہوگا، روزہ چھوڑو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ یزید اگر اس لشکر میں شامل ہی تھا تو یزید نے جو مدینہ کی بے حرمتی کی ہے، یزید نے جو امام حسین کو قتل کروایا ہے، یزید نے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تڑپا تڑپا کر کے اپنے فوجیوں کے ذریعہ سے شہید کروایا ہے، دانا پانی سب بند کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس ظلم کا کوئی عذاب ہوگا کہ نہیں؟ اس ظلم کی کوئی سزا ہوگی کہ نہیں؟ اس کارنامے کے لیے اسے بھگتنا پڑے گا کہ نہیں؟ ذرا فتوے کی زبان میں بھی بات کرتے چلو تو بھی تمہیں کہنا پڑے گا کہ یزید نے غلط کیا اور امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یزید کے اشارے پر ہوا۔ تو طرفداری کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو یارو۔ بات چل رہی تھی امیر معاویہ کی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی ہیں، اسلامی جنگیں ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے بڑی ترقیاں کی۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی لشکر کو خوب سنوار سجا کر کے رکھا، مسلمان بہت ہی مستفیض و مستنیر ہو رہے تھے، اسلامی ماحول بڑھ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت ہوا تو کچھ ایسے مشیر آپ کے پاس بیٹھنے کے بعد مشورہ کیا کہ امیر آپ بیمار ہیں، بیماری کے بعد آپ کا آخر خلیفہ امیر المومنین کون بنے گا؟
نہ ہو تو یزید کو بنا دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں برداشت کریں گے؟ اس لیے کہ یزید کے اندر لاؤبالی پن ہے، یزید کے اندر لڑکپن پایا جا رہا ہے۔ امیر ٹھیک ہو جائے گا، وہ درست ہو جائے گا۔ کچھ حکومت کے لالچی ایسے تھے، کچھ دنیا دار ایسے تھے، کچھ ایسے تھے جن کو ان کے نفس نے دھوکہ دے دیا تھا۔ ایسا مشورہ وہ دے رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ حج کے موقع پر آئے اور جیسے آپ نے اشارہ کیا تو مسلمانوں میں اشتعال دیکھا گیا۔ امیر معاویہ خاموش ہو گئے۔ مورخین اس کو بھی تو لکھتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، یہ حضرت امیر معاویہ کی انتہائی غلطی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ جس تاریخ کو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہیں پر یہ بھی تو تاریخ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کو تاکید کی تھی کہ تمہیں پابند شرع ہونا پڑے گا، تمہارے اندر کوئی شریعت کی خامی نہ ہو تاکہ مسلمان لب کشائی نہ کریں، اور جب انہوں نے دیکھا تھا اپنے وسائل کے وقت کے قریب کہ اس کے اندر پابندیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کے صلح کا وہ دفعہ لے کر کے آپ نے وصیت نامہ لکھ کر کے مدینہ شریف روانہ فرمایا تھا کہ حسین ابن علی کے پاس یہ پہنچا دیا جائے اور مسلمانوں کے پاس پہنچا دیا جائے یزید نا اہل ہے۔ یزید کو خبر کر دی گئی کہ تمہارے باپ تو وصال میں ہیں، تمہارے باپ تو جاکلی کے عالم میں ہیں، مگر اس طرح سے وصیت نامہ لکھ کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ راستے میں یزید نے اسے پکڑوا لیا تھا اور پکڑوانے کے بعد اس کو بدل دیا تھا اور اپنی بیعت کا مطالبہ کر کے امام علی مقام کی طرف بھیج دیا تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ اب آپ ذرا بتائیے، راستے میں خط کو پکڑ کر کے بدل دیا جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، قاصد یزید کی طرف سے پہنچ گیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ یہ تو حضرت امیر معاویہ کی چونکہ مقدس ان کے حالات کا بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس لیے یہاں تک میں نے بیان کر دیا۔ حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ، حضرت امام مسلم کی شہادت، کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں کا آنا اور مکہ مدینہ شریف سے چل کر کے کربلا تک پہنچنا، راستے کی صعوبتیں اور پریشانیوں کو انشاءاللہ ان ساری باتوں کو آپ کل سنیں گے، کل سماعت فرمائیں گے۔ آج میں جو بتا رہا ہوں اس کو ذرا سنو اور سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ نے بڑی محنت و مشقت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی، اور خامی اور کمی کیسے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی رسول اللہ کی دعا ہے اور امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان کے لیے بھی رسول اللہ کی دعا ہے۔ آپ کہو گے کہ ابو سفیان تو سرکار کے بہت بڑے دشمن تھے، صحیح ہے دشمن تھے، سرکار کے خلاف تلواریں بھی انہوں نے اٹھوائی ہیں، خود تلوار اٹھائی بھی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے ذرہ برابر احسان کر دیا اور میرے آقا نے دعا کر دی تو احسان کا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب ابتدائے اسلام میں اعلان نبوت فرمایا، اسلام بڑھ رہا تھا، شروع میں جب میرے سرکار نے کلمہ پڑھانے کی دعوت دی، کلمے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، تو سب سے زیادہ مکہ میں مشتعل ابو جہل ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک چھوٹی ہے، ابو جہل حضرت فاطمہ زہرا کو ایک تماچا مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چوٹ لگنا تھا، سرکار کی بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، ابا حضور مجھ کو ابو جہل نے مارا ہے، ابو الحکم نے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف فرما ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کو حکم دیتے تو زمین پھٹ جاتی، ابو جہل سما جاتا، مگر میرے سرکار نے بھی اپنے نفس کو تعلیم امت کے لیے دیکھو کس طرح سے بچایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابتدائی اسلام ہی میں ایسی بد دعا کر دیتے ابو جہل کے لیے، تو یہ بھی مورخ کہہ سکتا تھا کہ اگر ایک تماچا کسی نے نبی کی بیٹی کو مار دیا تو صبر اور رضا کا اور شکر کا پیغام نبی کو دینا چاہیے، نہ کہ بدلہ لینا چاہیے، یہ بھی لوگ کہہ سکتے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر کے آئے ہیں، رسول کونین کا ہر فعل تعلیم امت کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھے تھے، سرکار کے مخالفین میں سے تھے۔ آ کر کے حضرت فاطمہ زہرا نے ابو سفیان کو بتایا کہ مجھ کو ابو الحکم یعنی ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹی چلو۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان نے فاطمہ زہرا سے کہا بیٹی جتنے زور سے اس نے تم کو مارا تھا تھپڑ، اتنے ہی زور سے تم مارو اس کے چہرے پر تھپڑ۔
حضرت فاطمہ نے مارا اس کے چہرے پر تھپڑ. فاطمہ کا تھپڑ جس چہرے پر لگ جائے اس کو کہاں کلمہ نصیب ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ جب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت عمر سے دے دے یا ابو جہل سے دے دے, تو عمر کے حق میں اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہو رہی ہے. فاطمہ کا تھپڑ پڑ گیا ہے ابو جہل کے چہرے پر, اس لیے رسول اللہ کی بیٹی کا وہ وقار ہے کہ اب اسے اسلام نہیں نصیب ہوگا, اب اسے سعادت نہیں ملے گی, اب اس کے لیے شقاوت ازلی ہی ہے. خاتون جنت نے مار دیا تھا تھپڑ, اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نقطہ سمجھو, رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حضرت خاتون جنت واپس گئی. عرض کیا ابا حضور, ہاں بیٹی. ابو سفیان میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے, میں نے ان سے شکایت کی اور ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بیٹی تم مارو کھینچ کر کے تھپڑ. ابا میں نے مارا اس کے چہرے پر کھینچ کر کے تھپڑ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نبوت اٹھ گئے. آقا عرض کرتے ہیں یا الہی ابو سفیان کے اس فعل کو فراموش نہ کرنا, مولا تو ابو سفیان کو اس کا اجر دے دینا. نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے ہی, لشکر اسلامی کے داخلہ سے پہلے ہی رسول کونین کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں. آپ ذرا غور تو فرماؤ, یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں حضرت ابو سفیان. حضرت امیر معاویہ کے اندر سلطنت کا تدبر بہت زبردست پایا جا رہا تھا, بڑی سوجھ بوجھ تھی حضرت امیر معاویہ کے اندر. حضرت امیر معاویہ کے سلطنت کرنے کے تدبرانہ ماحول سے روم کا ہرقل اعظم پریشان ہو گیا تھا. آپ نے قسطنطنیہ پر پہلا دستہ بھیج دیا تھا. اتنی دور اسلامی مجاہدین نہیں گئے تھے. یہ سب سے پہلا دستہ حضرت امیر معاویہ کا ہے جو سمندروں کو پار کرتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ ذرا دیکھیں, ان کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیں. اس دستہ میں حضرت ایوب انصاری بھی تھے, اس دستہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے مجاہد تھے, متقی پرہیزگار تھے, اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبین تھے. جا رہے ہیں قسطنطنیہ پر چڑھائی ہونے والی ہے, لشکر اسلامی کا دستہ جا رہا ہے. میرے دوستو جب تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو طبیعت مچلنے لگتی ہے. کیسے کیسے بہادر تھے یہ, کیسے کیسے جانباز لوگ تھے یہ. آج اسلام کے خاطر اگر ہمیں ایک تھپڑ لگ جائے تو ہم اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں. اسلام کے خاطر اگر ہمیں اور آپ کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو اپنی سبکی ہم محسوس کرتے ہیں. اسلام کے خاطر اگر ہمیں اور آپ کو کوئی مسلمان سمجھ کر کے مار رہا ہے, دکانیں جلا رہا ہے, مکان جلا رہا ہے تو ہم آہو فغاں کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا لشکر اسلامی کی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ, کیسے کیسی صعوبتوں سے لوگوں کو گزرنا پڑا تھا. یہ ہیں کون, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبیدہ بن جراح جب لشکر اسلامی کو لے کر کے چلے جنگ کے لیے تو راستہ میں سمندر پڑ جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا اے امین الامت عبیدہ بن جراح, سمندر کو کیسے پار کیا جائے, اتنی بڑی ہم کشتی بھی نہیں بنا سکتے ہیں, اتنے بھاری سمندر کے فاٹ کو ہم تیر کر کے بھی نہیں پار کر سکتے ہیں. تو حضرت عبیدہ بن جراح کا جوش ایمانی ملاحظہ فرماؤ. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں, ان کے پیچھے سارے صحابہ ڈال دیتے ہیں, سارے مجاہدین ڈال دیتے ہیں, گھوڑے تیرتے چلے جا رہے ہیں, ان کی تلواریں فضا میں بلند ہیں, لہرا رہے ہیں اپنی تلواروں کا. دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تمہارا جوہر تھا, بحر ظلمات میں گھوڑوں کو رسول اللہ کے صحابہ نے دوڑایا ہے. تبتے ہوئے افریقہ کی صحراؤں میں اذان رسول اللہ کے شہدائیوں نے دیا ہے. ذرا اس تاریخ کو پڑھو اور اس تاریخ کو سامنے رکھو. یہ رسول اللہ کے شہدائی ہیں, یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے شہدائی, رسول کونین کے صحابی ہیں. آپ ان کی جنگوں کو دیکھیں, ان کے تدبر کو دیکھیں. امیر معاویہ کوئی معمولی سیاستدان نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی سلطنت کے کاموں کو انجام دینے والے حکمران نہیں تھے. حضرت معاویہ کا حال تو یہ تھا پیارے, اللہ اکبر, کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. بڑا اہم مسئلہ تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ امام حسن کو اتنے درہم و دینار پیش کیے جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, درہم
پیش کرنے کے لیے جتنا طے تھا کہ وظیفے کے طور پر امام حسن کو بھیجا جائے گا، حضرت امام حسن سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس میں خط لکھوں، لیکن آپ نے خط نہیں لکھا۔ رات میں سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمائے بیٹا اپنی ضرورت کو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، تم یہ دعا پڑھو۔ جب حضرت امام حسن اٹھتے ہیں تو ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دعا بتا دیا تھا وہ دعا جاری ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے چند دن اس دعا کا ورد کیا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظیفے کی رقم آ گئی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کو وظائف بھیجا کرتے تھے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ازواج مطہرات کو وظائف بھیجا کرتے تھے۔ سرکار کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی کے قتل میں ان قاتلوں سے قصاص لینے کے معاملات میں حضرت امیر معاویہ ہی کی طرف تھی، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے اسلامی مجاہدین کے ساتھ گئی بھی تھی۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، میری بیویوں میں سے ایک بیوی جنگ میں جائیں گی، اوقاز کے کتے بھونکیں گے۔ جیسے حضرت عائشہ بڑھی، اوقاز کا مقام آیا، کتے بھونکنے لگے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احترام اور عزت کے ساتھ مولا کائنات نے جنگ سے واپس کیا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت امیر ہیں۔ امیر معاویہ کا ساتھ جنگ میں حضرت عائشہ دے رہی ہیں، دوسرے صحابہ دے رہے ہیں، اور صحابہ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا اجتہاد کا اختلاف تھا۔ وہ مولا کائنات اللہ اکبر جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان میں پہنچے جس میدان کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ کے لشکری ٹھہرے ہوئے ہیں، میدان کا جائزہ حضرت علی نے دیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت علی اس کی مٹی کو اٹھاتے ہیں، زمین پر رکھ دیا، نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہاں اس کے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں اس کے اونٹ رہیں گے، یہاں جنگ ہوگی، یہاں تلوار چلے گی۔ کربلا کا سارا نقشہ ہونے والا بہت بعد میں ابھی ہے، اور صفین کے مقام سے واپسی کے بعد حضرت علی اس کی نشاندہی فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ حضرت علی کا علم ہے، وہ حضرت علی کا کشف ہے، یہ حضرت علی کی عظمت ہے۔ جب حضرت علی کی مقدس نگاہ کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کے نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ان اصحاب کے اختلافات کا اجتہاد کا معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو سب کا احترام کرنا ضروری ہے، سب کی تکریم ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کو لا تسبہم، ان سب کو گالی نہ دینا، انہیں برا نہ کہنا، ان پر زبان تان نہ کھولنا۔ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، جنتی ہیں۔ حضرت علی جنتیوں کے سردار ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ ہیں، اس لیے ان کو مومنین کا ماموں کہا جاتا ہے۔ کاتب وحی ہیں، اس لیے ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ سلطنت میں تدبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ان کو امیر کہا جاتا ہے۔ اور سلطنت اسلامیہ کے سب سے پہلے بانی حضرت معاویہ ہیں۔ حضرت معاویہ سے سلطنت شروع ہو گئی، اس سے پہلے خلافت تھی، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کی حکومت کا دور منہاج علی النبوت کہا جاتا ہے، نبوی طور طریقے پر حکمرانی کرنا۔ اور حضرت امیر معاویہ جب حکمراں ہوئے تو سلطنت کے طور طریقے پر جو حکمرانی کی جاتی ہے وہاں سے سلطنت شروع ہو جاتی ہے اور یہیں سے خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں نے کل بیان کیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی اور اس کے بعد سلطنت آ جائے گی۔ سلطنت اسلامیہ کے سب سے پہلے بانی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو سب سے پہلے سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ جب 12ویں تقریر کروں گا آپ کے اس اسٹیج پر تو خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباسیہ کی تاریخ پیش کروں گا کہ قتل امام حسین کے بعد ماحول کیا ہوتا ہے اور قاتلان حسین کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھے رہیے گا۔ 12ویں تقریر خلفائے عباسیہ اور خلفائے بنو امیہ کے تعلق سے ہوگی۔
حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے خاندان میں کتنے برس تک حکومت رہی ہے اور کیسے کیسے حکمراں رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ہی کے خاندان کے حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے کسی نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اس کو 25 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کو 25 کوڑا لگایا گیا تھا کہ تو نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ دیا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے خاندان کے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے کیا نام خاندان کے کہلاتے ہیں اور آپ کے قبیلے کے کہے جاتے ہیں، جن کو حضرت عمر بن عبد العزیز کہا جاتا ہے۔ خلفائے بنو امیہ میں سب سے عظیم خلیفہ یہ مانے جاتے ہیں جن کو 5واں خلیفہ تسلیم کیا جاتا ہے اور جنہوں نے منہاج علی النبوت حکمرانی کی تھی۔ الحمدللہ یہ بھی حضرت امیر معاویہ ہی کے خاندان سے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی محبت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلامتی، اللہ ان اصحاب کرام سے ہم کو اور آپ کو مستفیض فرمائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اہل بیت کے فضائل، اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا۔ کل اہل بیت کے فضائل پر آپ 9:30 بجے ٹھیک آ جائیں تاکہ پولیس سے ہمیں پرمیشن کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آج بیٹھا ہوں ایسے ہی کل 9:30 بجے سے بلا تمہید اپنا بیان شروع کر دوں گا۔ کل اسی محفل میں آپ فضائل اہل بیت سننے کے لیے ٹھیک 9:30 بجے آ جائیں۔ یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد۔